جس کی تعلیمات قرآن و حدیث میں ہمیں ملتی ہیں. لیکن اب غور کرنا ہے کہ قابل رشک کون، رشک کیا کس پر جائے. سوال تو یہ ہے کہ کیا مالدار، زیادہ بینک بیلنس، اچھا کاروبار، کیا اچھی ٹھاٹ باٹ، کس پر رشک کیا جائے. جو ہمارے عموماً خیالات و تخیلات کے اندر جو ویو بیٹھتا ہے، جو سوشل میڈیا پر دیکھنے کے بعد ہمارے ذہنوں میں جو ایک ویو آتا ہے، ایک خیال آتا ہے کہ کیا وہ قابل رشک ہے. ہم مسلمان ہیں، ہمیں تعلیمات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق اپنی زندگی گزارنی ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں رشک کے حوالے سے کہ رشک کس پر کیا جائے، اس کے حوالے سے بھی تعلیم فرمائی ہے. آئیے ہم حدیث مبارکہ سنتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اس کے راوی ہیں صاحب نالین والوسادہ، نبی پاک کے جوتے اٹھانے والے اور تکیہ اٹھانے والے صحابی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ. آپ سے مروی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قابل رشک افراد کے حوالے سے ارشاد فرمایا کہ صرف وہ دو ہی شخص ہیں. کتنے شخص ہیں؟ دو. نمبر ایک، رجل عطاہ اللہ مالا فسلط علی ہلاکتہ فی الحق، وہ بندہ جس کو رب نے ڈھیر سارا رزق حلال مال عطا فرمایا ہو اور وہ راہ حق میں بے دریغ بلکہ دل کھول کے اللہ کی راہ میں خرچ بھی کرتا ہو. ایک وہ شخص ہے جس پر رشک کیا جائے. کون؟ دوسرا شخص جس پر رشک کیا جا سکتا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا وَرَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ الْحِكْمَةَ فَيَقْضِي بِهَا وَيُعَلِّمُهَا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ شخص کہ جس کو رب نے علم عطا فرمایا ہو، حکمت عطا فرمائی ہو، اور وہ علم کے مطابق فیصلہ بھی کرتا ہو اور اس کو لوگوں کو سکھاتا بھی ہو، اس بندے پر بھی رشک کیا جائے.